الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يمنون عليكم أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم صدق الله مولانا العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام صدر جلسہ انتہائی مکرم و محترم حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب دامت برکاتہم، برادر مکرم جناب گلنصیب صاحب، شجاع الملک صاحب، اسٹیج پر موجود جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنمایان قوم اور مردان کے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اپنے رفقا سمیت کہ آپ حضرات نے بھرپور انداز میں ہمارا استقبال کیا، طویل ترین ریلی اور جلوس نکال کر آج آپ نے ایک بات واضح کیا ہے کہ آپ کا تعلق کسی شخصیت سے نہیں ہے، آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ فرق بھی صاف ظاہر ہے، آج کل جلوس اور مارچ کا دور ہے، آزادی مارچ کا بھی سنا قصہ اپنے گلنصیب صاحب نے فرمایا، پھر ایک اور مارچ تھا جس کا نام میں نے رینٹل مارچ رکھا، یعنی کرائے پہ مارچ کرنا، اور 26 تاریخ کو اس کا تاریخ تھا لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر 26 کو ایک عورت مارچ ہوا، تو فرق کیا ہے؟ اگر زنان مارچ ہو دلسد مردان مارچ ماشاءاللہ جی مریم کسی کا نام میں نہیں لیتا، کوئی زنان مارچ کرتا ہے اور مردان والے تو مردوں کا مارچ کرتے ہیں۔ میں اس صوبے کے اندر ان باغیرت مردوں سے مخاطب ہوں، میں ان سپوتوں سے مخاطب ہوں، اس صوبے کو جس کا نام خیبر پختونخوا ہے، اس صوبے نے جس میں دنیا بھر کے وہ شخصیات آئے جنہوں نے جہاد کا علم بلند کیا۔ بالاکوٹ کی سرزمین کو آپ دیکھیں گے یا خیبر پختونخوا کے چپے چپے کو دیکھیں گے یا منسلک قبائل کو آپ چھانیں گے تو آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا
جس کے پیٹھ پر کوئی زخم ہوگا، جو بھی اگر اس دنیا سے گیا ہے تو اپنے سینے پہ زخم کھا کے گیا ہے، کسی کے پیٹ کر کے وہ نہیں بھاگا۔ آج بھی ایک حکومت ہے، آج بھی ایک وزیر اعلیٰ ہے، کل بھی وزیر اعلیٰ تھا، اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ تھا۔ لیکن اگر آپ اور یاد کرتے ہیں، آپ کی اگر پہچان ہے تو پھر ایک درویش وزیر اعلیٰ سے ہے، جس کا نام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تھا۔ آئیے دو باتوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ گل وسیم صاحب نے کہا کہ ہم دیگر جماعتوں سے اتحاد کریں گے، تو لوگوں کے پاس جا کر کیا کہیں گے؟ اتحاد پہلی بار نہیں ہوئے ہیں، اتحادوں کی بڑی تاریخ ہے۔ قومی اتحاد بھی ہوا، ARD بھی ہوئی، MRD بھی ہوا نہیں ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاہدے کیے نہیں کیے؟ کن سے کیے؟ مسلمانوں سے نہیں، اپنے ماننے والوں سے نہیں۔ کیا مشرکین اور یہودیوں سے معاہدے نہیں ہوئے؟ بظاہر اس معاہدے کے اندر وہ کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے کہ جناب اس میں ہمارا خسارہ ہے، لیکن جس بات پہ وہ قائم رہے، جس بات پر معاہدہ کیا، جس بات پر اتحاد کیا، ان کی وہ بات پتھر کی لکیر ثابت ہوئی ہے، اور اس سے مسلمان اور قائدین نے انحراف کیا ہے۔ پھر حالات کو اللہ نے ایسے تبدیل کیا کہ جن دفعات کو مسلمان اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے، وہی دفعات ان کے لیے فتح کا باعث ثابت ہوئی۔ یہاں کوئی تحریک عدم اعتماد آیا تھا مفتی محمود کے خلاف؟ نہیں، میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے، اور اسی دن سن 1973 کے آخر میں جمعیت علماء اسلام کا رکن بنا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام سے نکل کر اور مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ تھے، ہمارے قائد تھے، اور وہ شخصیت تھے جن نے اپنے جیب سے قلم نکال کر میری رکنیت سازی کو نہ صرف برابر اس میں دستخط کی۔ اس وقت میرے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب پڑھ رہے تھے، 8 سال کے بعد وہ میرے بعد جمعیت میں آئے ہیں۔ کیا ہوا؟ نیشنل پارٹی کے ساتھ معاہدہ تھا جمعیت علماء اسلام کا، اور یہاں پر وزیر اعلیٰ مولانا مفتی محمود تھے۔ بلوچستان میں ہمارے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ خان مینگل تھے۔ بات آگے نہیں بنی۔ بھٹو صاحب نے جو وزیر اعظم تھے، عطا اللہ کی حکومت ختم کی، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، ہم آپ کی وزارت اعلیٰ کو نہیں چھیڑتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر استعفیٰ لکھ کر دے دیا کہ اگر میں نے زبان کی ہے نیشنل پارٹی کے ساتھ، اگر ان کا وزیر اعظم نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا، تو پھر مفتی محمود بھی خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا۔ اور اس تاریخ کو
اپنے نہیں، دوست نہیں، دشمن بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ واقعی ایک نرملا ایسا تھا جس نے اپنے وعدے کو، اپنے قول کو اور اپنے اتحاد کو نبھایا۔ یہ وہ تاریخ ہے اتحاد کا جو مفتی محمود نے نبھایا، ایک اتحاد کی وہ تاریخ ہے جو آج پی ڈی ایم کے نام سے بنی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں زبان کی بات تھی، وہاں اصول کی بات تھی، وہاں پر معاہدے کی بات تھی، اور یہاں مفادات کی بات ہے۔ یہاں پر زبان کا پاس نہیں ہے، یہاں پر نظریے کا پاس نہیں ہے، یہاں پر جماعت کے وقار کا پاس نہیں ہے، یہاں پر جمعیت کے اداروں میں فیصلوں کا پاس نہیں ہے، یہاں پر مفادات کا پاس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کل کی اتحاد کیا ہے، آج کل کے جلسے، آج کل کے مارچ کیا ہے؟ پیسہ بینک تماشا دے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ صحیح ہے۔ ہمارے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب، اللہ ان کو صحت دے دے۔ آمین۔ ہم سفر پہ نکلے، میں خود بیمار ہوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے۔ محترمہ مریم صاحبہ بھی سنا ہے بہت بیمار ہے، ان کو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ دونوں کو صحت دے دے، اور ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ذرا چند دن سیاست اور اتحاد سے دور رہے، کیونکہ گیلانی صاحب جس طرح بن گئے، زرداری صاحب نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، اگر یہی صورتحال رہی تو دونوں رہنماؤں کا مرض بڑھتا ہی جائے گا۔ اور اس مرض میں ذہنی دباؤ سے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا پیغام پہنچے ان تک، اور ہم حلفاً کہتے ہیں کہ اس خیبر پختونخوا میں ایک اصول کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھنا ہوا آپ کا والد مولانا مفتی محمود صاحب، دوسرے فریق کو بلوچستان سے نکالنے کے بعد ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر استعفیٰ دیتا ہے۔ اور میں شاہد ہوں، شیرانی صاحب شاہد ہے، پوری قوم شاہد ہے، پورا میڈیا شاہد ہے، پورا ریکارڈ قومی اسمبلی کا شاہد ہے کہ جب مشرف کے دور میں ایک بل بنایا گیا تھا اور اس کا نام حقوق نسوان بل رکھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ حقوق نسوان کے نام سے بل، وہ زنا بالرضا تھا کہ اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی، آپ کی کوئی بھی رشتہ دار ہو، اگر کسی کے ساتھ کسی کمرے میں پکڑی جائے، نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ پولیس کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی اس کو چھیڑ سکتا ہے، وہی یورپ کا قانون ہوگا۔ اور یہ بل پیش ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا، قاضی حسین احمد مرحوم تھا، میں بیٹھا ہوا تھا اجلاس میں، کیلانی صاحب تشریف فرما ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا شاہ نورانی اللہ مغفرت کرے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تمام قائدین بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بل پاس ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بچی، آپ کی خاتون کسی کے ساتھ جائے، نہ آپ اسے روک سکتے ہیں، نہ آپ اس کے خلاف تھانے میں جا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بات ہوئی، کوشش کی گئی، مفتی تقی عثمانی کو ڈالا گیا، چودھری شجاعت کو ڈالا گیا، مشرف نہیں مان رہا تھا کہ جی ہم پہ دباؤ ہے امریکہ کا، اس بل کو منظور کرنا ہوگا، عورتوں کو آزادی دینی ہوگی۔ ہمارا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب جوش میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اندر تو ہم اسی وقت قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر باہر
کہا تھا نہیں کہا تھا؟ کوشش ہوتی رہی، کام نہیں بنا۔ ہم قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے، مولانا بھی تشریف فرما تھے، سارے لوگ، قاضی صاحب بھی بیٹھے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اسی میں وہ بل پیش ہو گیا اور اس میں پہلی خواندگی ہو گئی۔ اسپیکر چاہتا تھا کہ ووٹنگ شروع ہو جائے اور بل پاس ہو جائے۔ مشرف کا ساتھ پیپلز پارٹی نے دینے کا فیصلہ کیا، جس طرح کل فیصلہ پھر کیا۔ جو یہ بات آئی تو میں اپنی نشست سے قومی اسمبلی میں کھڑا ہوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچا۔ میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا مولانا اٹھئے، یہ بل پاس ہو رہا ہے، ہم نے اور آپ نے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے اس قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس اسمبلی کے چھت پر اللہ پاک کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی قسم ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جائے اسی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم اسمبلی کو چھوڑ دیں گے۔ بل پاس ہو رہا ہے، باہر نکلے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، کہتا ہے آپ پاگل نہ بنے، سیاست میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا دیا، میں باہر نکلا اور آج تک باہر ہوں۔ یاد ہے نہیں آپ کو؟ شام کو قاضی حسین احمد نے استعفیٰ دیا، اگلے دن ان کو منت سماجت کر کے آئے، میرے پاس آ گئے لیاقت بلوچ صاحب، میرے پاس ساتھی آ گئے کہ آپ اپنا استعفیٰ۔ میں نے کہا کہ میں نے میڈیا کے سامنے یہ بات کی تھی، آپ کے فیصلے کے مطابق میں نے دنیا کے سامنے بات کی تھی، آپ کے فیصلے کے مطابق میرا تعلق بلوچستان سے ہے۔ اگر میں اپنی زبان پہ قائم رہوں تو پھر میں کیسے کہوں گا کہ یہ مفتی محمود کی جماعت ہے جس نے عطا اللہ کے استعفے پہ فوراً استعفیٰ دے دیا۔ اصول ہوتا ہے۔ جب تک میری جماعت اصول پہ چلتی تھی، اصولی سیاست تھا، ہم بالکل ساتھ تھے۔ جب اصولی کی بجائے وصولی سیاست شروع ہو گئی تو پھر ہم نے اختلاف بھی شروع، لیکن ہم اختلاف پارٹی کے اندر رہ کر کرتے تھے۔ 2007 کو میں نے استعفیٰ دیا ہے، ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے 67 لوگ تھے ہمارے متحدہ مجلس عمل میں، اس میں استعفیٰ دینے والے ایک میں تھا، حسین احمد تھا، یہی تھا۔ یہ نہیں کہ ہم اس وقت خاموش تھے، ہم کہتے تھے کہ اپنے گندے کپڑے ہم گھر کے اندر دھوئیں۔ کل بھی مجھے پشاور میں ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ گندے کپڑے جو ہے وہ گھر میں دھونے چاہیے، ابھی آپ باہر کیوں بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی مجبوری ہے، گندے کپڑے بھی گھر میں تھے مولانا صاحب کے اور ہم بھی گھر میں تھے، وہی ہم دھوتے تھے، روتے تھے۔ مولانا نے گندے کپڑے بھی اپنے فٹ پاتھ پر پھینک دیے، مجھے شیرانی صاحب، گل نصیب اور شجاع الملک کو بھی پھینک دیا۔ اب ظاہر ہے فٹ پاتھ نہیں دھونا پڑے گا۔ تو آج ہم مردان کے دوستوں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے، ہوتا تو ہم کسی جماعت میں شامل ہوتے، ہوتا تو ہم کوئی گروپ بناتے۔ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کوئی اور بات نہیں کہنا چاہتے ہیں، ہم پی ڈی ایم کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے؟ آپ نے جی پی ڈی ایم کی تم حمایت کرو گے؟ پی ڈی ایم کیا کہتی ہے؟ پی ڈی ایم میڈیا میں کہتی ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہونی چاہیے فیئر، یہی کہتے ہیں نا؟ ووٹ کو عزت دو، جس کو لوگ ووٹ دیں گے وہی کامیاب ہو جائے، وہی اقتدار سنبھالے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اے مسلم لیگ والوں، نون والوں، آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور جس کو ووٹ ملے اسی کو اقتدار ملے۔ مولانا فضل الرحمان صدر کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اس کو ووٹ ملے اس کو اقتدار میں تو پہنچاؤ، اور یہی بات پیپلز پارٹی کہتی ہے
یہی بات ساری جماعتیں کہتی ہیں. آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس کو ووٹ ملے اسی کو کردار ملے یا نہیں؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ یا مردان والے نہیں چاہتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ ملک میں فیئر الیکشن چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ 2.5 سال سے ملک میں جو ہے ایماندارانہ الیکشن چاہتے ہیں. اپنی پارٹی میں ایماندارانہ الیکشن کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ پیپلز پارٹی میں ہمارے ساتھ ہے رضا ربانی صاحب، ہمارے ساتھ ہے اعتزاز حسن صاحب، میرے ساتھ رہے ہیں 20-25 سال پارلیمنٹ میں. پیپلز پارٹی میں کتنے لوگ تھے؟ فرد اللہ بابر یہاں کے ہیں، بہت بوڑھے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہے. لطیف کوسو ہے، قمر زمان کھائرہ ہے، کس کا نام لو؟ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. بلاول آگے قیادت کر رہا ہے یا نہیں؟ راجہ ظفر الحق صاحب کھڑے ہیں، صابر شاہ صاحب پیچھے کھڑے ہیں. پورے مسلم لیگ کے جتنے لوگ ہیں خاکان عباسی پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. قیادت کون کر رہی ہے؟ مریم. اس لیے وہی جو جراثیم تھے موروثیت کے، وہ کہتے ہیں کہ کورونا سے 6 فٹ دور ہو جاؤ. میں نے کہا موروثیت سے 6000 فٹ دور ہو جاؤ. لندن اور پاکستان 6000 میل دور ہو جاؤ. شریف خاندان پورے مسلم لیگ پہ قابل، بھٹو خاندان پورے کے پورے پیپلز پارٹی پہ قابل. ہر جماعت کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، وہ جماعت اپنے اس خاندان سے باہر کسی کو آنے نہیں دیتا. اور 2007 کے بعد یہی چیز جمعیت علماء اسلام پاکستان میں داخل ہوا، یہ وائرس. اور مولانا شیرانی صاحب کو ساتھیوں نے اس آپ کے پشاور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے پہ کھڑا کیا. 3 دن تک اجلاس روکے رکھا. مولانا نے دباؤ ڈالا، دستور میں ترمیم کیا اور اپنے آپ کو بلا مقابلہ منتخب کیا. اور پھر مولانا گل نصیر صاحب یا خیبر پختونخوا میں پارٹی نے ان کو امیر بنایا، مولانا نے اس کو نکال کر بھائی کو بنایا. پھر اسماعیل خان میں دوسرے بھائی کو بنایا. اور یہ تمام صورتحال جب اس طرف جانے لگی، ہم لڑتے رہے، پارٹی کے اندر بولتے رہے، لیکن جماعت کو ہم نے کل بھی نہیں چھوڑا اور آج بھی نہیں چھوڑا. اور نہ اسی طریقے سے ہم کسی کو چھوڑ سکتے ہیں یا اکابرین کے اس جماعت کو کوئی موروثی جماعت بنا دے. مولانا شبیر احمد عثمانی، اس کے بعد مولانا احمد علی لاہوری، اس کے بعد آپ اٹھا کر دیکھیں گے مولانا بیر شریف صاحب اور مولانا جو ہے حامد میاں صاحب، مولانا دین پوری صاحب. یہ ایک خاندان کے نہیں تھے، ایک صوبے کے نہیں تھے، ایک زبان بولنے والے نہیں تھے. مختلف اوقات میں یہ لوگ جماعت کی قیادت کرتے رہے. ہم آج بھی 3 بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کل سے پرسوں سے آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، سارا نقصان جمعیت علماء اسلام کے پلڑے میں ڈالا گیا. نقصان ہمیں پہنچا ہے. ہر ایک نے اپنا فائدہ لیا. کوئی ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنا، کسی نے جو ہے اپنے آپ کو بیماری کا بہانہ بنا کر لندن پہنچایا، اور نہ آپ کا ڈپٹی چیئرمین بنا، نہ آپ کو کوئی فائدہ ملا. برائے نام آپ کو صدر رکھا ہے، نمائشی صدر آپ ہیں، فیصلہ کسی اور کا ہوتا ہے. ریکارڈ پر میں چیلنج کرتا ہوں، 4 دن پہلے مولانا نے پریس کانفرنس کی اور فرمایا کہ ہم نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سینٹ کے اندر ڈپٹی چیئرمین جو ہے پی ڈی ایم کی طرف سے نواز شریف لیگ کا ہوگا. تو کیا پرسوں رات ہوا؟ نہیں ہوا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اس اپنے
5 साल अगर नवाज शरीफ को मिला था, इमरान खान ने धरना दिया कि दोबारा इलेक्शन कराओ। इमरान खान आ गया तो आप कहते हैं दोबारा इलेक्शन कराओ, क्योंकि उसमें धांधली हुई है। तो यही जमीयत के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि भाई आपने जिस तरह रुकनीयत साजी की, आप तंजीमें तोड़ दें। जमीयत जो टुकड़ों टुकड़ों में है, उनमें 2-2 आदमी लेकर रुकनीयत साजी का आगाज करें, ईमानदारी से रुकनीयत साजी करें। सैद आता है, बकर आता है, वो जमात की क़ियादत करे। हम सब उनको ओहदा देंगे, हम उसी की ताबेदारी करेंगे, लेकिन ख़ानदानी तौर पर, मौरूसी तौर पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये काफ़िला चल पड़ा है और लोगों को बात समझ आ रही है कि हमारा मतवा निगाह सिर्फ ये है कि उसूल की बुनियाद पर, अकाबरीन के तर्ज बुनियाद पर और दस्तूर की बुनियाद पर मुफ्ती महमूद वाले दस्तूर को बहाल किया जाए। इख्तियारात को जमीयत के अरकान तक, इदारों तक, शूरा तक, मजलिस उमूमी तक पहुँचाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये कारवां आगे बढ़ेगा और हमें यकीन है कि हम किसी हवाले से भी न किसी की तस्दीक करेंगे, न तौहीन करेंगे। और उन्हें भी चाहिए कि वो नविश्ता दीवार पढ़ ले। यकीनन लोग कहते हैं, फेसबुक पर भी आता है, सोशल मीडिया पे आता है कि जनाब आप लोग जमीयत मौलाना की वजह से हुआ है। नहीं, शेरानी जमीयत की वजह से हुआ है। हुसैन अहमद जमीयत की वजह से हुआ है। मुफ्ती महमूद जमीयत की वजह से हुआ है। फजल रहमान जमीयत की वजह से हुआ है। और अगर कोई शख्स अपने ज़हन में ये बात रखता है कि जमीयत मेरी वजह से है, मेरे नाम से है, मेरी वजह से पार्टी चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो गलती पर है। और जल्द पता चल जाएगा कि हम सब पे एहसान जमीयत का है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया है, तुम मुझ पे एहसान मत जताओ कि हम मुसलमान हैं। ये तो मेरा करम है कि तुम्हें हमने इस्लाम से नवाजा है। ये अल्लाह का करम है जिन्होंने इस दौर में भी हमें और आपको जमीयत उलमा इस्लाम से मुंसलिक किया है। और जब आप इकट्ठे होंगे तो फजल रहमान बन जाता है। आप इकट्ठे हुए तो मुफ्ती महमूद बना। आप इकट्ठे हुए तो मौलाना शेरानी साहब बने, गुलनसीब बने। हमें कोई ये बात नहीं है कि हम अपने कसब और अपने जो है इल्म से या अपने मेहनत से इस मकाम पर पहुंचे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस इदारे ने, जिस जमीयत ने हमें इस मकाम पर पहुंचाया है, खुदा के लिए उस जमीयत को उन मफाद परस्त करप्शन नासिर और उनकी करप्शन के लिए जो है वो इस तरह टूटे न लगाओ, इस तरह नुकसान से उसे बचाओ। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।